بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے، تندرست صحت مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ سلائی سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو کے اندر 3 الگ الگ فراکس کے ڈیزائن سیکھیں، تو آج آپ کو مکمل کٹنگ اور اسٹچنگ کے ساتھ جو ہے 2 ویڈیو کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کٹنگ اور اسٹچنگ شیئر کر رہی ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو تو سکھا دی، ایک ڈیزائن سکھا دیتے ہیں، لیکن پوری گائیڈ نہیں ملتی۔ اس لیے آج آپ کو ایک نہیں 2 فراکس کے ایسے ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں جو بچیوں کے لیے، پارٹی کے لیے اور عام پہننے کے لیے آسانی سے بنا سکتی ہیں آپ۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ جو ہے فل گائیڈ بھی کرتی رہوں گی۔ تو دیکھیں، ویسے تو اس کے اندر 3 ڈیزائن ہیں، جیسے ایک آپ نے پہلے دیکھ لیا، ایک کی ابھی یہاں پر آپ کے سامنے کٹنگ اسٹچنگ ہو رہی ہے، ابھی یہاں پر بن رہا ہے پورا فراک، اور ایک آگے چل کے ہوگا۔ یہ دیکھیں، اس طرح کے فراک کے ڈیزائن ہیں نا، جو کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے بنا سکتے ہیں، بڑی بچیوں کے لیے بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی اگر 1 سال سے لے کر 15 سال تک کی بچی ہے، تو آپ ان فراکس کے ڈیزائن کو، جس طرح سے پہلے والا جو فراک آپ نے فرسٹ میں دیکھا، تو وہ والا ڈیزائن آپ بڑی بچیوں کا بنا سکتے ہیں۔ اب یہ والا ڈیزائن جو ہے، آپ اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے بنائیں۔ چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ والا ڈیزائن بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور یعنی کہ اس کا لک ایسا ہے نا کہ آپ اس کو ڈیلی ویئر میں بھی پہنا سکتے ہیں، آپ اس کو کہیں جانا ہے اس میں بھی پہنا سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ ڈیزائننگ کی بات کی جائے تو ڈیزائننگ ساری ہی آج آپ کو بہت زبردست ملنے والی ہے۔ تو ویسے جیسے کہ آپ کو اس چینل کے اوپر میں آپ کو اونلی ڈیزائننگ بتاتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش کے اوپر جو ہے آج میں یہاں پر جو ہے بچیوں کے فراک کا بنانے کا طریقہ مکمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیں، انچی ٹیپ کے حساب سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی سب کچھ یہاں پہ ساتھ مینشن کیا ہوا ہے، اور بنانے کا طریقہ بھی آپ کو یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے مل رہا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، سلیوز کے آگے اس طرح سے لاسٹک ڈال کے سلیوز کو اس طرح ریڈی کر دینا ہے۔ بچیوں کے ونٹر ہو یا سمر ہو، اس طرح کے سلیوز کافی اچھے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے ونٹر کے اندر اس کے اندر سردی نہیں لگتی، اور دوسرا جو ہے بچیوں کی جو سلیوز ہوتے ہیں وہ کالے نہیں ہوتے۔ بازو اکثر دیکھو ہے نا، بچیوں کے کالے ہو جاتے ہیں ہاف سلیوز کے اندر۔ تو بچیوں کے ڈریسز کی بات کی جائے تو میرے جو اپنی رائے ہو یہی ہوتی ہے کہ بچیوں کے فل سلیوز ہی رکھنی چاہیے۔ فل سلیوز بچوں کے ساتھ اچھے بھی لگتے ہیں، بچوں کے یعنی کہ اس پہ ہماری کافی پہلے بحث ہو چکی ہے، تو ہر کسی کی اپنی مرضی، لیکن میں اپنے ایک بات ہی شیئر کر رہی تھی کہ بچیوں کے جب بھی ڈریس بنائیں تو فل سلیوز ہی رکھا کریں۔ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، سلائی کوئی مشکل کام نہیں، بس صبر مانگتی ہے۔ اکثر میں نے 1-2 بار غلطی ہو جائے تو ہمت ہار جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں، ہر پروفیشنل درزی نے بھی غلطیوں سے ہی سیکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلی بار فراک تھوڑی ٹیڑھی میڑھی بن گئی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں سیکھ سکتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکھنے کے راستے پر ہیں۔ میں اس چینل پر صرف ڈیزائن نہیں سکھاتی، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ خود پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ چاہے آپ گھر میں بیٹھی ہیں یا بچوں کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں یا کچھ اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہیں، یہ ہنر آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا آپ کو، یہ بات میری آپ لکھ کے رکھ دیں۔ کوئی بھی ہنر آپ کو جو ہے نا وقت پڑنے پر بہت یعنی کہ کام آتا ہے۔ اس لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ہنر آپ کو آتا ہے، آپ یعنی کہ آپ کو سیکھنے کا بات کی جائے تو آج کل سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یوٹیوب کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، انسٹا کا دور ہے، یعنی کہ سیکھنے والے آپ بن جاؤ نا تو سیکھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اور ہر لڑکی، ہر عورت کو میں کیا کہتی ہوں کہ اتنے ہنر، یعنی کہ ان کے پاس ہونا چاہیے ہنر کہ وہ کسی کے کوئی ایسا وقت ان پہ آ جائے نا تو کسی کے سامنے ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کے پاس خود یعنی کہ ایسا کام ان کو آنا چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ دیکھیے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بس بچیوں کو صرف پڑھا دیا تو بس کام ہو گیا۔ دیکھیے، پڑھائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ بچیوں کو اسپیشلی میں سمجھتی ہوں کہ ماں کو چاہیے کہ ان کو جتنا ہو سکے ہنر دیں، سلائی کا دیں، کڑھائی کا دیں، اچھا جس طرح سے آج کل میک اپ کا دیں ان کو ساتھ جو ہے، یعنی کہ چھوٹے جس طرح سے لڑکی کو جس چیز کے اندر اپنی بچی کو انٹرسٹ ہے نا، سارا ہنر ان کو دیں، کیونکہ یہ ایک بیسک ضرورت ہوتی ہے لڑکیوں کی، اور ہر لڑکی کو اس طرح کا ہنر آنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو آج کل اکثر مائیں میں نے یہاں پر اپنے ارد گرد
دیکھا ہے کہ بس صرف ایک چیز پہ لیکوں نے بہت کم مائیں جو ہے اس چیز کو آج کل کر رہی ہیں. زیادہ تر ماؤں کا بس ایک کانسیپٹ بن چکا ہے کہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اس سے کچھ بھی نہیں کروایا جاتا. دیکھیں جب آپ اس طرح سے کرتے ہو نا تو جب بچیاں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں آپ ہلکے پھلکے ان کو کام پہ لگا لیتے ہو، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کافی ساری پرابلمس ہوتی ہیں پھر، کیونکہ سسرال والے یہ نہیں کہتے کہ یہ بچی ہے یا اس کی ایج کم ہے یا اس نے اپنی ماں کے گھر میں کام نہیں کیا. نہیں، ان کو پھر یہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی سکھا کے بھیجتے. تو بہت کم، یعنی کہ میں سمجھتی ہوں 100 میں سے صرف 1% کوئی سسرال والے ہوں گے جو لحاظ کریں گے، ویسے نہیں کرتے. تو یہ آپ ماؤں کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچیاں کل جو ہے اتنی پریشانیوں کا سامنا کرتی ہیں. دیکھیں یہ کوئی لاڈ پیار نہیں ہوتا، اپنی بچیوں کو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے ہر کام میں اپنے ساتھ گھر میں کاموں میں لگائیں، ان کو ہر کام کے اندر ٹرینڈ کر دیں، اتنا ٹرینڈ کر دینا کہ جب وہ اپنے اگلے گھر جائیں نا تو ان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہو. دیکھیں میں خود یعنی کہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جب جس طرح سے ہم بہنیں بڑی ہوئی، ہماری امی جو تھی ہمیں یعنی کہ اچھا خاصا یعنی کہ ہمیں گھر کے کاموں میں یعنی کہ ساتھ ساتھ لگاتی تھی. سارے گھر کے کام یعنی کہ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ سکھاتے سکھاتے ہمیں سارے گھر کے کام اچھے سے سکھا دیے. اس ٹائم اچھا خاصا کبھی کبھار غصہ بھی آ جاتا تھا، ان کی ڈانٹ سن کے برا بھی لگتا تھا، سب کچھ لگتا تھا. لیکن اب شادی کے بعد اکثر میں یہ بات نوٹ کرتی ہوں، اکثر سوچتی ہوں کہ اس ٹائم اگر امی ہمیں یہ نہ کرواتی تو آج ہمیں بہت مشکل ہوتی. اس ٹائم انہوں نے یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کافی سارے گیسٹ آ جاتے تو اس کے لیے ان کے لیے امی نے یعنی کہ سب کچھ پراپر یعنی کہ سب چیزیں اویلیبل ہمارے پاس ہوتی تھی. لیکن امی نے یہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ چیز آپ نے ایسے بنانی ہے کہ سارے مہمانوں کو پوری بھی ہو جائے، یعنی کہ ساری چیزیں جو ایک ماؤں کو جو کرنی چاہیے نا وہ میں کہتی ہوں الحمدللہ ہماری امی نے ہماری اس طرح سے پرورش کی. آج میری نہیں، میری دوسری بہنیں میں یعنی کہ اس گھر کے اندر یعنی کہ کسی چیز کی ہمیں سسرال میں یہ ٹینشن کسی سے بات سننے کو ہمیں نہیں ملی کہ ہمیں ان کے تو یہ کام نہیں آتا، ان کے اندر سلیقے نہیں ہیں، ان کو مہمانوں کو پوچھنے کے طریقے نہیں آتا، ان کو گھر کے سنبھالنے کے طریقے نہیں آتا. الحمدللہ ساری بہنیں اپنے سسرال کے اندر یعنی کہ ہماری امی کی پرورش ہے کہ سب لوگ تعریف کرتے ہیں کہ کتنی اچھی انہوں نے تربیت کی ہے، کتنے اچھے سے یعنی کہ تیار کر کے سسرال بھیجے ہیں. اور یہ ہر ماں کو کرنا چاہیے. صرف پڑھائیوں کے اوپر فوکس کر لینا کہ بچی ہماری صرف پڑھ رہی ہے، پڑھائی جو ہوتی ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی پڑھ لے گھر بار کو سنبھالنا ہر لڑکی کو پڑتا ہے. تو چاہے وہ جاب کر رہی ہے پھر بھی اس نے آ کے گھر کو سنبھالنا ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہے پھر بھی اس نے سنبھالنا ہے. تو پلیز اپنی بچیوں کو جو ہے نا کل کے لیے سسرال کے لیے ضرور ریڈی کریں، کیونکہ یہ ایک یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب نے زیادہ شادی کے بعد جو ہے گھرداری کو سنبھالنا ہوتا ہے. چاہے وہ ایک گھر سپریٹ گھر میں رہتے ہیں پھر ساتھ رہتے ہیں پھر جیسے بھی ہے، لیکن یہ ذمہ داری انہیں سنبھالنی ہے. آج آپ کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ٹرین کرو گے تو ان کی جب وہ ایج آ جائے گی شادی تک انشاءاللہ بالکل ریڈی ہوں گے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی. کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری یہ باتیں یعنی کہ صحیح. کچھ لوگ پتہ نہیں اپنے ذہن میں پتہ نہیں کیا، میں نے صرف ایک مخلص ہو کے مخلصانہ آپ کو لوگوں سب کو ماؤں کو مشورہ دیا ہے. تو یہ ویڈیو جو تھی آج کے اندر اس کی ڈیزائننگ آپ کو کیسی لگی، یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور مجھے اچھا سا کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے. اللہ حافظ.